السلام علیکم خواتین و حضرات، وہی آپ کا حسب حال، وہی آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دینی ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج یہ آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانے لگا ہے جو آپ سن کے حیران بھی ہوں گے اور ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ یہ کے پاس ایسی سٹوریاں بہت ساری ہیں، مگر یہ سٹوری دیکھ کے خود بڑا حیران ہوا تھا اور کو بہت حوصلہ ملا تھا اور بڑا سبق آموز ملا تھا۔ سبق آموز ملا تھا۔ ایک منٹ بولنے دو، اس کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہے یار؟ اچھا بولو۔ تمہیں تو صرف سیاست کی اور خبروں کی پڑھی ہوتی ہے نا، تمہیں اس طرح کی شٹوریوں کی طرف دھیان کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کون سی شٹوریاں؟ اور یار وہ جب بابے کی شٹوری چلی تھی، 96 سالہ ایک بزرگ پانی اپنے کندھے پہ اٹھا کے پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کے چشموں کا صاف پانی گھروں تک پہنچاتا ہے۔ 10 دن سے اسے مصیبت پڑی ہوئی ہے، میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اس مظفر آباد کے بابے پہ بات کرو۔ نور خان نام ہے نا؟ نور محمد۔ نور خان بھی ایک خودداری کا، جو ہم نے اپنی نصاب کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، نور خان گدڑی کا لال، وہ بھی نور خان، اور تمہارا یہ ہیرو بھی نور محمد ہے۔ کیا بات ہے! ایسا بابا نور محمد صاحب، بابا جی کی عمر 96 سال ہے ماشاءاللہ۔ وہ شناختی کارڈ کے مطابق، ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، پکی گال نہیں ہے، صدی کا ہو گیا ہوا۔ اچھا، آج بھی اللہ لوگ کے پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کے چشموں سے پانی بھر کے صاف اور گھروں تک پہنچاتے ہیں وہ بابے ہوری، مظفر آباد کے رہنے والے۔ بابا جی یہ کام 74 برس سے کر رہے ہیں، اور یہ بابا جو ہے ہیلو بھائی صاحب، ان کو بابا نہ کہیں، ینگ مین ہے بابا۔ میں محبت سے کہہ رہا ہوں، میں بہت زیادہ محبت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بابا جی جو ہے یہ کروڑوں ہمارے پاکستانیوں کے لیے ایک طرف مشعل راہ بھی ہیں اور دوسری طرف کروڑوں پاکستانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہیں۔ یار میں حیران ہو گیا ہوں کہ کس قسم کے لوگ، کیسے محنت کش لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں موجود ہیں۔ لیکن ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم مائنڈ نہ کرنا، پاکستان میں یہ جو ہڈ حرامی کا مرض ہے نا، یہ اب بالکل کینسر کی طرح ہماری ہڈیوں کے گودے میں گھس رہا ہے۔ وہی تو میں حیران ہو رہا تھا اس بابا جی کی فلم دیکھ کے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو، یہاں پہ زیادہ تر خواتین جو بیچاری گھروں میں کام کرتی ہیں نا، زیادہ تر ان کے جو خامد ہوتے ہیں نا، شوہر، وہ گھر میں ویلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم لاہور میں کم و بیش 4-5 بڑی بستیاں ایسی ہیں، کچی بستیاں بھی ہیں بلکہ پکی بستیاں بھی ایسی ہیں، جہاں پر پوری کی پوری ان بستیوں کی جو آبادی ہے، ان کی جو خواتین ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور ان کے مرد سارا دن بیٹھ کے چارپائیوں پہ یا تو جوا کھیلتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، گپے ہانکتے ہیں، یا وہ سنوکر کھیلتے ہوئے ملتے ہیں۔ دن کے وقت کبھی تم ان بستیوں میں چلے جاؤ، تمہیں وہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے گپے مارتے ہیں، اور کسی گھر میں تمہیں خاتون نظر نہیں آئے گی۔ وہ سب کام پہ جو گئی ہوتی ہیں، کام پر گئی ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اور یہ تمام مرد وہ ہیں جو بات پہ بات پر فوراً، یعنی کوئی آپ کو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، ان کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں ان کی غیرت سوئی ہوتی ہے کہ آپ اپنی خواتین سے گھروں میں کام کروا رہے ہیں اور خود آرام سے بیٹھ کر ان کی کمائی کھا رہے ہیں۔ اور ایسی جو کچی آبادیاں یا جھونپڑیاں ہوتی ہیں نا، کسی کا دروازہ کھول کے دیکھو، اندر 13-14 بچوں سے کام نہیں ہوتے۔ اور یار اتنی آپ کی اولادیں ہیں، خدا کا واسطہ جاؤ جا کے باہر تم لوگ بھی کام کرو۔ خواتین چونکہ کما کے لے آتی ہیں، ہانڈی پک جاتی ہے، سارا دن بیٹھ کے تاش کھیلتے اور رہتے ہیں۔ کسی سے پوچھو، ان بیچاری مظلوم خواتین میں سے کسی سے بات کر کے دیکھو تو کہیں گے جی ہمارا شوہر بیمار ہے۔ اب بیماری انہیں کیا ہے؟ پوچھے بیماری کیا ہے؟ کسی پہ سایہ ہے، کسی کو کوئی نفسیاتی خود ہی بیماری گڑی ہوئی ہے، کسی پر درانی نے تویج کرائے ہوئے۔ بالکل اسی طرح کے فضول اور بیہودہ قسم کے جواز ہیں ان کے پاس۔ لیکن ویسے ایک بات پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ جو ایک بیٹھ کر کھانے کی عادت ہے یا ہڈ حرامی ہے، یہ صرف اس طبقے تک محدود نہیں ہے۔ بڑے یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ تم ذرا کبھی غور کرو کہ بزرگوں کی باتیں کتنی یاد آتی ہیں اس مرحلے پر، کہ یہ واقعی کوئی اس طرح کا مرض ہے جو اگر کوئی شخص بھی 2 یا 3 دن کام نہ کرے تو تیسرے چوتھے دن کام کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے، اور مہینے 2 مہینے بعد تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی گندی عادت ہے۔ نہیں، ٹریننگ بھی نہیں نا آج کل بچوں کی اس طرح کی ہو رہی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار بھی جن کو دیا ہوا ہے نا، جن کے پاس گڈیاں، کاریں، کوٹھیاں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہڈ حرامی دور کرنے کے لیے
ان کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کم از کم چھٹی والے دن ان کو کہ چلو بیٹا اٹھ کے اپنی کار دھو ساری، چلو بیٹے موٹر سائیکل دھو، اپنے کمرے کی سارے کی خود صفائی کرو، بے شک 36 نوکر ہو گھر میں، بچوں کو اس طرح کی ٹریننگ دینی چاہیے۔ لیکن ہم کیسی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ ہم یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ تمام جو گھر کے کام ہیں وہ ملازم اور ملازموں سے کروائے جائیں، اور پھر ہم خود بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بچوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کبھی کہ اٹھ کے خود پانی کا گلاس پی لے، بیوی کو آواز دیں گے، اچھا بیوی آگے سے بڑے بیٹے کو آواز دے گی، بڑا بیٹا چھوٹی بیٹی کو، اور چھوٹی بیٹی ایک اور بیٹے کو، اور پر یہ کیا ہمارا رویہ بنتا ہے؟ ہڈرامی ہے نا۔ اور آخری جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کچن کراس کر کے کولر کے پاس سے گزر کے ادھر دور جا کے اپنے ابو کو شکایت کرتا ہے کہ ابو دیکھ لے نعمت اللہ پانی نہیں لے کے آ رہا، وہ نوکر پہ ڈال دیتا ہے۔ بالکل یار تم کولر کے پاس سے گزر رہے ہو، بھر کے لے جاؤ گلاس اپنے ابو کے پاس، اگر اس نے مانگ ہی لیا تو تمہیں کولر کرنٹ مارتا ہے۔ اچھا پھر اپنے ارد گرد اگر ہم نظر ڈالیں اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو یہ گلہ کرتے ہیں کہ جی اب بے روزگاری ہے اور ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، یقیناً ہمارے ملک میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے، افسوسناک حدوں کو چھوتی ہوئی بے روزگاری ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے ایسے ان میں سے لوگ ہیں جو آسانی سے اپنا روزگار کما سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر یا بہانہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے مطلب کی جاب ہمیں نہیں مل رہی۔ بھئی خدا کے لیے آپ کو آپ کے مطلب کی جاب جب ملے گی اس وقت کر لینا، جب تک آپ کے پاس آپ کے مطلب کی جاب نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو کرو، ہاتھ پاؤں تو ہلاؤ۔ لیکن ہر شخص بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے لاکھوں روپے ماہانہ کی جب تک تنخواہ نہیں ملے گی، اور پھر عجیب و غریب ہم نے مثالیں تراشی ہوئی ہیں، خود ہی اپنے یعنی محل کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو مثالیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں کہ جی فلاں شخص بغیر کوالیفیکیشن کے اس کو اتنی اچھی جاب لگ۔ بھئی سیدھی بات ہے کہ اگر تو وزیر اعظم صاحب آپ کے دوست ہیں جو پاکستان میں چند لوگوں کے دوست ہوں گے نا، تو پھر تو آپ واقعی آپ میٹرک فیل ہیں یا ایف اے پاس ہیں جو بھی ہیں، پھر تو آپ او جی ڈی سی کے چیئرمین لگ سکتے ہو۔ لیکن یہ جو قسمت کا ہما ہے یہ سب کے سر پہ تو نہیں بیٹھتا۔ اور یار میں نے ایسے بندے دیکھے جو ساری زندگی کچھ نہیں انہوں نے کیا، اچھے بھلے پڑھے لکھے، جب پتہ کیا کہ یار بھائی صاحب کیا کرتے ہیں، بس یار سی ایس ایس میں فیل ہو گئے تھے، اس کے بعد بس دل ہی چڑھ گیا ان کا، پھر کچھ کیا ہی نہیں، بس ہلکے سے مینٹل بھی ہو گئے۔ لاؤ اچھا ویسے یار سی ایس ایس نہیں ہو سکا تو کچھ اور کر لو یار خدا کے ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ ہمیں معاشرے کے جو دیگر ارکان جو خود یعنی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے ہمیں یعنی کمائی کرنی چاہیے، ان لوگوں کے چاہیے کہ جو لوگ اس علت میں مبتلا ہیں، ہڈ حرامی کی علت میں مبتلا ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے معاشرے کا فعال فرد بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ان کو لان تان نہیں کرنی چاہیے، یعنی نفسیاتی طریقے سے ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیے کہ آپ بھی کام کریں، میں نے اس طرح کام شروع کیا تھا، آپ بھی کام کریں، محنت کریں۔ بالکل اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بھی بالکل انوالو ہے، بالکل ہے، وہ تو ہر کام میں ہی ہے، مگر اپنے طور پہ تو یاد محنت کرنی چاہیے نا۔ میں نے یار اپنے آنکھوں کے سامنے ایک بندے کو لاہور میں رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہوا، اور اللہ جانتا ہے وہ پتہ نہیں واپڈا میں ایس ڈی او تھا، وہ پتہ نہیں نیک آدمی تھا، شریف آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ صاحب میں یہ چونکہ تنخواہ سے پوری نہیں پڑتی، میں پھر دفتر کے بعد رکشہ چلاتا ہوں۔ بیوٹیفل۔ اور صرف بچپن سے ہم بھی یہی سنتے آئے ہیں کہ محنت میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ ہاں یہ سننا اور پریکٹیکلی کرنا بڑا فرق ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پریکٹیکلی فزیکلی کام کرنے کی عادت ڈالے، بچوں کو کہیں کہ یہ کرو وہ کرو، بے شک آپ کے پاس نوکر چاکر اللہ نے دیے ہو، مگر بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ کسی وقت کوئی بھی کام آپ کو کرنا پڑ جائے آپ اس میں کوئی آر محسوس نہ کریں، فوراً شروع ہو جائے۔ اور یہ جو ہڈ حرامی کا لفظ ہے مجھے اس کی وجہ تسمیہ نہیں پتا، لیکن جس طرح ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے آئے ہیں کہ یہ باقاعدہ ہڈیوں کے گودے میں گھس جاتی ہے، یہ بیماری ہے، اور اب سمجھ آنا شروع ہوتی ہے جب لوگوں کو ارد گرد دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر کھانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ عرصہ فارغ بیٹھ کر گزارتے ہیں، پھر اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں باقاعدہ، اور سمجھ یہی آتی ہے کہ اس ہڈ حرامی کے نام کا ہڈیوں سے کوئی تعلق ضرور ہے، جو باقاعدہ ہڈیوں میں گھس جاتی ہے یہ چیز۔ ہاں بس یار ہم صرف گفتگو کی حد تک رہ گئے ہوئے ہیں، ویسے ہم بیٹھ کے انگریزوں کے اصولوں کو دادیں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہم دیکھتے کہ انگریز جو مالک ہوتا ہے نا کروڑوں روپے کی بلڈنگ کا، کروڑوں ڈالروں کے ہوٹلوں کا، وہ خود اٹھ کے اپنا باتھ روم بھی صاف کرتا ہے، اپنے جوتے بھی خود صاف کرتا ہے، ہر چیز وہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ناظرین، ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ناظرین بجلی کے اس بدترین بحران میں نوید قمر کے علاوہ آج ہمارے مہمان خاص اور کون ہو سکتے ہیں؟ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وفاقی وزیر پانی و بجلی نوید قمر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آئی ایم تھینکفل ٹو یو، آپ نے مجھے بلایا اس کڑے وقت میں عوام تک میری بات پہنچانے کے لیے، مگر مجھے آپ سے ایک اعتراض ہے۔ کیا؟ آپ یہ جو بار بار میڈیا کے اوپر بدترین بحران کہتے ہیں، اس سے اگر تھوڑا اجتناب برتیں تو بہت مہربانی ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ابھی بدترین بحران نہیں ہے، ابھی کوئی بالکل کسر باقی ہے؟ بھائی یہ ایک سادہ بحران ہے، اسے آپ لاچی سپاری بحران بھی کہہ سکتے ہیں۔ سرکار 24 میں سے 22 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی۔ دین واٹ؟ اگر ہفتے میں ایک دن بجلی نہیں آتی تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی، ہفتے میں 2 دن گوشت نہیں آتا تو آپ وہ تو برداشت کرتے ہیں، دال کھا کے گزارا کر لیتے ہو۔ ایک ہفتے میں اگر ایک دن بچہ اسکول نہیں جاتا تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی، آپ کو پیٹنے نہیں لگ جاتے۔ بجلی نہیں آتی تو آپ لوگوں کو غصہ چڑھ جاتا۔ حضور ہفتے میں ایک دن کی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو ہفتوں یہی معاملہ رہتا ہے، مہینوں نہیں آتی۔ تو پھر یہی سمجھیں کہ بچیاں نو گرمیاں دیاں چھٹیاں ہوئی ہیں، بجلی کو بھی گرمیاں دیاں چھٹیاں دیا کرو۔ تسی ہر محکمے میں ہر ایک کو چھٹی ہوتی ہے، ججز چھٹی پہ جاتی ہیں، وابڈا والے چھٹی پہ جاتے ہیں، ڈاکٹرز چھٹی پہ جاتے ہیں، بجلی نو کی موت پئی ہوئی ہے، انہوں چھٹی نہیں دینی۔ جتنا وہ ورک کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں کرتا۔ بجلی بیچاری تو دیکھیں کس طرح ٹریول کرتی ہے، پنڈو پنڈ تارو تار رستے میں، کئی کاؤں سے ٹکراتی ہیں، کئی گاواں کھمبیاں نہ لگ جاندیاں نے، کئی بندیاں نو کرنٹاں مار دی پھر دی ہے، پھر جا کے بیچاری ٹرانسفارمر پہنچ دی ہے۔ اس کی آپ دیر سے برداشت نہیں کرتے، اینٹیں اور ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، سیدھیاں اینٹاں مارن لگ پہنے نے لوگ۔ میں نے خود کل ٹی وی پہ دیکھا، کیا ضرورت ہے توڑ پھوڑ کی، پولیس والوں کو اینٹیں مارنے کی؟ پولیس والے بیچارے پہلے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، کل ایک سپاہی کی ILG بھی نکل گئی ہے، کتنی بری بات ہے۔ ہر چیز آپ برداشت کر لیتے ہیں مگر یہ بجلی کی دیر سویر آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ دیر سویر کا مسئلہ نہیں ہے، بجلی آ ہی نہیں رہی۔ واقعی جی راج کوئی کم نہ پہ گیا ہوئے انہوں، تربیلیوں تے سویرے 7 بجے دی نکلی ہوئی ہے، یا کوئی انہوں کم پہ گیا ہونا یا راج کرنٹ پہ گئی ہونی ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں تو صحیح نہ، نہیں پہنچی ابھی تک، میں نے تو ادھر سے صبح کی بھیجی ہوئی ہے۔ اچھا جی، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نوید قمر صاحب تو بہت اچھی اردو بولتے ہیں، پنجابی تو نہیں بولتے، لیکن انٹرویو میں آپ پنجابی بولتے ہیں۔ جنیاں اٹاں وجن ڈیاں ہوئیاں نے میرے منہ چو تو سنسکرت نکلن نو پھرن ڈئی۔ اب کسی بندے کے ہاتھ میں نہ ڈول نظر آتا ہے، نہ بیگ نظر آتا ہے، نہ پیالہ نظر آتا ہے، نہ لیلے دی رسی نظر آندی ہے، ہر ہاتھ میں اینٹ ہی پکڑی ہوئی ہے۔ میں نے تو اجلاس میں کہہ دیا کہ بجلی تے ساڈے کولوں بننی نہیں، اٹاں والے پٹھے تے بند کراؤ، نہ ہوگی اینٹ نہ پھٹے گی پرپری پرپری پرپری۔ ان لڑکیوں کو پانی پوری کا پتہ ہے، حلوہ پوری کا پتہ ہے، پرپری کا نہیں پتہ۔ اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ پرسوں زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ آپ کی کیسے رہی؟ ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کی بڑی سخت سرزنش ہوئی ہے اس میٹنگ میں۔ یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں کولنگ اچھی ہے۔ شاہ جی میں نے پوچھا آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ جنریٹر لگوایا ہوا ہے ادھر آپ نے؟ شاہ جی پلیز بتائیے آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ جتنا دور آپ کا چینل ہے نا بہت گرمی ہے باہر، تو ادھر آ کے کچھ فیل اچھا شاہ جی بتائیے میٹنگ کیسی رہی؟ چلو چھٹ بھی دیو ہونی کی گل ہو گئی ہے جو ہونی سی۔ سنا بڑی بےعزتی کی ہے زرداری صاحب نے آپ کی۔ وہ کر سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ شاہ جی ان کا نہیں عوام کا بھی حق بنتا ہے۔ چلو تے عوام کیڑی کٹ کرن ڈئی، ایک کہڑے سانوں ڈوسے دیاں کھتائیاں کھوان ڈے۔ تو نوید صاحب آپ نے اتنی مشکل وزارت لی کیوں تھی؟ بس میری قسمت ہی خراب ہے، پہلے گیس ختم ہوئی تو اس کی وزارت مجھے دے دی، ان بجلی مکی ہے تو ایدھی وزارت میں دے دی۔ کہتے ہیں کہ یہ سویا رہتا ہے عوام کی طرف سے ہونے والی بستی کا، اس کو کیا پتہ چلے؟ مجھے تو ڈر ہے کہیں مجھے گوشت کی وزارت نہ دے دیں، لوگوں نے منگل بدھ میں مجھے اینٹیں مارنی شروع کر دی۔ طارق عزیز صاحب نے میرے بارے میں ہی لکھا تھا نا، کیا؟
ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔ ہم اپنے معزز مہمان کو واشنگ مشین تو دے سکتے ہیں مگر اسے چلانے کے لیے بجلی نہیں دے سکتے۔ نوید قمر صاحب، آپ کی پارٹی نے نواز شریف کو بجلی بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے، ان کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ انہی کا تو تعلق ہے، سارا ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور نواز شریف کا منہ دیکھے کس طرح چمک رہا ہے۔ ایک بھرا نے منہ بجلی تے کرایا ہے، دوجے نے انگل بجلی تے کرائی ہوئی ہے۔ سارے ملک کی بجلی تو یہی دونوں کھا رہے ہیں۔ یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ جو ہر دوسرے دن جلسہ کرتے ہیں یہ بجلی ختم کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ ہر دوسرے دن جلسہ تاکہ بجلی ختم ہو جائے اور ہم لوگ بے عزت ہو۔ جلسوں کا بجلی سے کیا تعلق ہے؟ کہ جڑے مائک نے انہوں نے گیس تے کرائے۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ کے شو میں ڈسکلوز کر رہا ہوں، ابھی تک میں نے میڈیا پہ بتائی نہیں ہے، یہ میاں نواز شریف نے کلیجی پھپھڑا دم کرا کے سارے ڈیموں میں پھینکا۔ تو یہ جادو ٹوٹنے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ جادو ٹونے کی وجہ سے نہیں، پھپھڑے دیاں بوٹیاں تربیلے دیاں مشینیں پھنس گئی ہیں۔ اچھا نوید قمر صاحب، ساری باتیں چھوڑیں، یہ فرمائیں کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں قوم کو بجلی دو، 72 گھنٹے گزر گئے، کب دے رہے ہیں بجلی؟ ہاں کب دے رہے ہیں بجلی؟ ایک تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کب دے رہے ہیں بجلی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کب دے رہے ہیں بجلی؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کب دے رہے ہیں بجلی؟ میں تو آتے ہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کب دے رہے ہیں ہم بجلی، جو آپ نے انٹرویو کے لیے بلا لی ہے۔ ایسینیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملک کی اقتصادی حالت مزید پتلی، اخراجات پورے کرنے کے لیے حکومت روزانہ 3 ارب روپے کے نوٹ چھاپنے لگی۔ ہائے 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 ہائے، سارے قانون ضابطے ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف اپنے للے تللے پورے کرنے کے لیے اتنا کو نوٹ چھاپ رہی ہے گورنمنٹ۔ حیران ہو جاتا ہوں میں سن کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار۔ اللہ جانتا، مجھے کسی نے بتایا سڑکوں سے ڈبیاں سگٹوں والی اٹھا کے ان میں سے پنیاں نکال کے اس پہ نوٹ چھاپ رہے، خاکی لفافوں پہ نوٹ چھاپ دیے ہیں یار۔ حفیظ شیخ تو گھر سے بچوں کی بچی ہوئی کاپیاں لے آیا، ان پہ نوٹ چھاپو ہے، فلمی پوسٹر صاف کر کے ان پہ نوٹ چھپوا رہے ہیں۔ میں نے خود نوٹ دیکھا، اوپر سلطان رائی کی فوٹو تھی، نیچے قائد اعظم لکھا ہوا تھا۔ ادھر چھاپے خانے میں لانڈری بنا لیا انہوں نے، اخباریں تو کے ان پہ نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ ایک نوٹ پہ میں نے خود دیکھا لکھا ہوا روزنامہ 100 روپیہ۔ اب تو پی آئی اے ریلوے یا واپڈا والے پیسے مانگتے ہیں نا تو ان کو کہہ دیتی ہے گورنمنٹ اپنا کاغذ لے آؤ تو چھپوا لو، تو وہ بھی آگے سے خوش ہو جاتی ہیں کہ یار خالص کرنسی چھپوائیں گے، جیسے اپنی کنک پہ آ کے نہیں لوگ خوش ہو رہے ہوتے کہ خالص آٹا کھاتے ہیں۔ اب تو ان کی آپس میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یار وزیر اعظم نے دورے پہ جانا ہے، فٹافٹ 20 کروڑ روپیہ، 20 کروڑ اور 100 والے نوٹ پڑے ہوئے، باسڑو 100 والے تو ہو گئے، 5 ہزار والے چھاپ کے دے دیو، جلدی کرو۔ شام کو آگے لے جانا جناب، شام کو جاتا کہتا ہو یار بتی سارا دن گئی رہی ہے، پریس بند پڑا ہوا ہے، اب ہاتھ سے مورے لگا کے دے دیتے، یار کیا کر رہے ہو؟ پرویز مشرف اپنے سیاسی مستقبل سے مایوس ہو گئے، ایک بار پھر وطن واپسی کا ارادہ ترک کر دیا۔ مشرف صاحب پھر رہنے دیں، کیا آنا ہے جناب، پھر ادھر پکڑ لیں جاب وہ جو KFC کی طرف سے آفر ہوئی تھی۔ اب ہاں بھی اب کتنی دیر فارغ بیٹھے رہیں گے اور کیا ڈیکھتے رہیں گے، یہاں پہ جناب کوئی نہیں انتظار کر رہا آپ کا، یہ تو بڑے بدید لوگ ہیں، یہ تو جناب ان لوگوں کو ایئرپورٹ لینے کے لیے نہیں تھے گئے جن کو انہوں نے خود ووٹ دے کے وزیر اعظم بنایا تھا، آپ تو تکا دے کے صدر بنے تھے نا۔ رہنے دے بس، ٹھیک ہے ادھر، ویل ڈن، گڈ لک، اچھی جاب ہے، پکڑ لیں بس۔ اب ویسے بھی آپ سے بہتر ملک کی خدمت کرنے والے لوگ یہاں پہ آ گئے ہوئے ہیں، آپ کے دور میں تو صرف 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب تو 21 گھنٹے ہو رہی ہے۔ آپ اپنے آرام سے ادھر جاب کریں، گڈ لک۔ اچھا جی، پروٹوکول نہ ملنے پر خورشید شاہ نے SHO پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ سن رہے ہو سر، سن رہے ہو، ہن کو نہیں بولتا پیا، ہن کو نہیں بولتا۔ وہ وحیدہ شاہ نے ایک چپیڑ ماری سی MP نے،
ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਨ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਚਪੇੜਾ ਕੱਢ ਮਾਰ ਗਈ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੈਦਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 21 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਜੀ 21 ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿਆਂ ਯਾਰ? ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿਆਂ ਬਾਈ? ਤੈਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਰਵੋ 4-5 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਵਾਮ ਕੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ? ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਯਾਰ, ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ नहीं बोलोगे तुसी। मैं क्या बोलूं भाई, तुम्हें नहीं पता कि ये तमाम वजीर जो है सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए तो वजीर बनते हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਰੇਆਮ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਕੋ ਆਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਧਰ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। हद हो गई वैसे, अल्लाह जानता है, हद हो गई। T20 में कप्तानी से हटाए जाने पर मिसबाहुल हक चिराग पा हो गए। शाबाश बुजुर्गो, जनाब चाचा मिसबा जी, हजूर अल्लाह ताला का शुक्र करे इस उम्र में ग्राउंड में आ जाते हैं। और जनाब क्या हो गया, 2020 की कप्तानी चली गई है तो ये शुक्र करे कि इस उम्र में टेस्ट की कप्तानी भी आपके पास है, वनडे की कप्तानी भी आपके पास है, सन 1953 का डोमिसाइल भी आपके पास है, छोटे पहुंचे के दौर का एक सूट भी आपके पास है, अल्लाह के फजल से मुंह में सारे दांत भी आपके पास है। इनको एंजॉय करें, दफा करें 2020 की कप्तानी। इस उम्र में गुस्सा नहीं करते। मेरा बड़ा ताया होता था, उसकी आप जितनी उम्र थी। अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। वो जब गुस्सा करता था उसे दंदल पड़ जाती थी। इसलिए इस उम्र में गुस्सा ना किया करें। मेरा ख्याल है आपके येन में ये है कि 2020 इकट्ठे करें तो 40 साल बनते हैं, इसलिए इस पे मेरा ही हक है। ये जनाब 2020 के लड़कों का काम है जो 20 साल के हैं, रहने दे, खेल ले दे उन्हें। ये जो चीजें आपके पास हैं बस इनको एंजॉय किया करें। और एक बात याद रखें, छोटी मक्खी के शहद में काली मिर्चें मिला के चाटा करें, ये छाती का रेशा साफ होता है। तहरीके इंसाफ खवातीन विंग के जलसे के दौरान टेंट गिर गए। अल्लाह फाड़, तहरीके इंसाफ में तो खवातीन भी ज्यादातर वो है बड्डी एनकों वाली। बड्डी एनकों वाली क्या मतलब यार, तालीम याफ्ता खवातीन है। बहुत बुरी हुई है जुनेद, बहुत स्टूपिड तंबूज लगे हुए थे। 8000 का मैं पार्लर से मेकअप करा के निकली हूँ, 50 रुपये का कट्टा पै गया तो बेड़ा गर्क हो गया। इतना स्टूपिड है वो तंबूज वाला, गिलास भी नहीं सही ठोके। कहती रही हूँ मैं इम्मी से कि बाहर ओपन एयर में नहीं करना चाहिए जलसा। इम्मी माना ही नहीं। इम्मी कौन? इम्मी हमारा लीडर। और कौन? मैं छोटे भांजे की बात कर रही हूँ। मैंने कहा कि ऑडिटोरियम को करवा लेते हैं एयर कंडीशन। अच्छा। इम्मी आगे से कहने लगा नहीं, सुनामी को 4 दीवारी में कैद नहीं किया जा सकता, ये ओपन ही होता है। ओपन होया तो सारा जलसा ही ओपन हो गया। तू कर ले ओपन सुनामी। मुझे तो इस बात का गुस्सा कि इतना महंगा मेकअप खराब हो गया। मेरे छोटे भाई के सर के ऊपर आके बांस लगा, उसके एक साइड के स्पाइक से फीस गए। जिमें गन्निया दे खेत जो ट्रैक्टर नहीं लंघिया हुंदा, उस तरह राह बन गया। अजीम क्या लेना, हमें छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब, अगर आपकी चाय खत्म हो गई हो तो हस्बैंड डाक शुरू करें। शुरू करें, आपने मेरे मुंह से शुरू करनी है। आपसे इजाजत लेके शुरू करना चाह रही चाय का कौन सा इतना ताना दे रही है? ये बड़े को इधर बाल्टी भर के मेरे हाथ में पकड़ा गए हो। इसने तो इन लोगों को कहा हुआ कि ये हसब की बे जो है, इसका मतलब है कि बस इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए चाय।
صرف یہ حال کی لام گلی ہو جائے بڑا ہے. سوری. اچھا ہمیں پہلی میل بھیجی کرامت علی چودھری نے راولپنڈی سے. لکھتے ہیں محترم جنید اور عزیزی صاحب, آپ لوگوں نے حافظ سعید کے سر کی قیمت مقرر ہونے پر بہت شور مچایا تھا. اب حافظ سعید اور امریکی سفیر کے درمیان خفیہ ملاقات منظر عام پر آنے کے بعد آپ کی زبانوں کو تالے کیوں لگ گئے ہیں؟ کیا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی حافظ سعید کے حق میں شور نہیں بچایا تھا. ایک اصولی بات تھی کہ اگر امریکہ کسی شخص کی بھی سر کی قیمت مقرر کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو ٹھوس ثبوت اور شواہد مہیا کرنے چاہیے, جو کہ اس کیس میں دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہے. اور جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا تھا, حافظ صاحب نے خود 36 دفعہ کہا کہ بھائی لاؤ ثبوت لاؤ, مجھے کس عدالت میں لے کے جانا ہے, میں چلا جاتا ہوں. بلکہ انہوں نے تو جب $1 ان کے سر کی قیمت لگائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب مجھ سے خود فون پہ پوچھتے رہے میں کہاں کہاں پہنچ گیا ہوں اور کدھر کدھر جا رہا ہوں. ایسی کون سی بات ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے حافظ سعید کی اور امریکی سفیر کے درمیان مبینہ جو خفیہ ملاقات ہے, اگر آج کوئی شخص پوری دنیا میں سے ضعیف ثبوت بھی, صرف انڈائریکٹ ثبوت بھی پیش کر دیتا ہے اس مبینہ خفیہ ملاقات کا, تو ہم حافظ سعید صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر لیں گے اور امریکی سفیر کو بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی جو ذی شعور شخص ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ امریکی سفیر CIA کی اجازت کے بغیر, پینٹاگن کی اجازت کے بغیر, اپنی حکومت کی اجازت کے بغیر حافظ سعید صاحب جیسے شخص جس کے سر کی قیمت مقرر کی ہوئی ہے اس کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ ہاؤ نان سینس اٹ از. اور میرا خیال ہے اس طرح کی جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ کس کا مقصد پورا کر رہے ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یار یہ جو بھائی صاحب ہے, کیا نام ہے ان کا, کرامت علی چودھری صاحب. بات تو میں لمبی کر رہے ہو. کرامت صاحب کو جو صحیح مکھ کی بات ہے نا وہ بتاؤ. کرامت صاحب آپ کے سوال کا جواب صرف اتنا ہی ہے. اچھا جی, اگلا SMS ہمیں مسز راحت ایاز نے ملتان سے لکھا ہے. لکھتی ہیں السلام علیکم ڈیئر حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ عزیزی صاحب بہت ذہین اور نالج والے انسان ہیں. ظاہر کو عقل مند آدمی ہوں گے ان کے شوہر. جبکہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ نالج انہیں جنید صاحب دیتے ہیں. اب جنید صاحب ہی بتائیں کہ میں ٹھیک کہتی ہوں نا؟ جو اس کا نالج ہے اس میں میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. جو ایک آدھ کو عقل کی بات کر دیتا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جو یہ یہاں پر شو میں مسلسل بولتا رہتا ہے اس سے میرا الحمدللہ دور دور تک کوئی تعلق نہیں. ایسے نہیں کرتے, ان کو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ صاحب صاحب ان کو بتاؤ کہ جتنی بھی تم انگریزی بولتے ہو اس کے سپیلنگ میں ٹھیک کرتا ہوں. اس لیے پہن میری یہ بات چلو آپ کی بھی ٹھیک ہے اور غلط آپ کا خاوند بھی نہیں کہتا. کسی وقت کو عقل مندی والی بات یہ بھی مجھے بتا دیتا ہے اور اکثر میں بھی اس سے سن لیتا ہوں. یار تم کھل کے ویورز کو بتا دو کہ تمہارے علم کا جو منبع و مرکز ہے وہ کیا ہے. تمہارے جو محلے میں اہل علم اور اہل ادب لوگوں کی محفل ہے جس میں تم بیٹھے رہتے ہو وہی ہے. یار ایسا دانشور میرے محلے میں رہتا ہے, اللہ جانتا ہے. صرف طفیل تھیلا جو ہے صرف اس کی تم گفتگو سن لو. 1.5 گھنٹہ وہ بندہ بولتا رہے, اگر 1.5 گھنٹے میں تمہیں ایک بات کی بھی سمجھ آ جائے تو مجھے لتر مارنا ہوئی. ایسی بڑی بات کرتا ہے وہ. اور وہ یار وہ جمیل گراری, جمیل گراری تو اسے گراری کہتے ہی اس لیے کہ بولتا ہی جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار بندی والی گل ایک بھی نہیں انہیں کیتی ہے, گراری جہی ہے بس. اگلا خط پڑھو. اچھا جی, اگلا خط ہمیں کینیڈا سے زاہد خان لکھتے ہیں عزیزی انکل ایک بات تو بتائیے, اس دفعہ تمام سیاستدانوں نے عوام کے ساتھ جو کر دی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگلی بار جب یہ ووٹ مانگنے آئیں گے تو عوام انہیں آٹا دے گی, پرانے جوتے دے گی, کپڑے دے گی, لیکن ووٹ نہیں دے گی. پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ غلط فہمی ہے. کن کا خط ہے؟ زاہد خان کینیڈا. زاہد خان صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ پھر انہی کو ووٹ دیں گے. آپ اتنی مایوسی والی باتیں تو نہ کریں سر. مایوسی ہے, یہ جو مرضی ہے حقیقت ہے. آپ عزیز صاحب کچھ امید دلا دیں. بتاؤ تو صحیح نا پھر بھی. یار ان کا سوال ہی غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو آٹا دے دیں گے, کپڑے دے دیں گے, جوتے دیں گے, مگر ووٹ نہیں دیں گے. بھائی جی اگلی دفعہ اللہ نہ کرے لوگوں کے پاس آٹا, کپڑے, جوتا ہوگا تو وہ دیں گے نا. جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر ووٹ ہی دیں گے بیچارے.
اچھا جی, ہمیں محمد اشرف اٹک سے لکھتے ہیں, ہماری پوری فیملی آپ کا پروگرام بہت محبت سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی جی. عزیز صاحب, آپ صرف لوگوں کے مسائل ہی نہ بتایا کریں بلکہ ان کا حل بھی بتایا کریں, ورنہ آپ کا حال بھی اس ڈاکٹر والا ہو جائے گا جو سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد کہتا ہے انہوں کسی چنگے ڈاکٹر نو دکھاؤ. میں تو جناب ادھر آپ لوگوں کے اور اپنے بھی مسائل بتانے کے لیے ہی بیٹھا ہوا ہوں. حل کرنے والا ڈاکٹر یہ ساتھ بٹھایا تھا, وہ آ کے میرے ساتھ رل کے ہنسنا شروع ہو گیا. 36 دفعہ کہتا ہوں کہ ٹیک اٹ سیریس. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے. ادھر میں کیا مسائل بتاؤں. ناظرین یہاں لینا ہمیں چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ کھیر والا ایکشن کاٹ دینا, میں پاگل لگنے لگتا ہوں. یار میں تمہیں 2 پرانی ویڈیوز دکھانا چاہ رہا ہوں, موڈ ہے دیکھنے کا؟ اچھا, حسب ماضی. کوئی حسب ماضی بازی نہیں ہے, ضروری تو نہیں کہ ہر پرانی چیز حسب ماضی کے کھاتے میں ڈال دو تم. اچھا جی. ویسے ہی میں رات کو بیٹھا ہوا تھا, میں یوٹیوب پہ پرانی کلپس دیکھ رہا تھا, پرانے ٹاک شوز کی نا. اچھا. تو میں نے سوچا کہ کبھی کبھار ایسے ہی منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے پرانی جو ویڈیو کلپس ہیں وہ ضرور دیکھتے رہنا چاہیے. ٹاک شوز کی بہت ضروری ہیں. بعض جو ماضی کے جو یادوں کے دریچے ہیں وہ کھلتے ہیں, ایسے نئے نئے چہرے سامنے آتے ہیں, نئے نئے زاویے کھلتے ہیں. تو 2 ویڈیوز ہیں تمہاری خدمت میں, ذرا ضرور بہت مزہ آئے گا. ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں وہ, اگر پرانی چیزیں سامنے رکھ کے, تو ان کے حوالے سے اگر آپ اپنا کیا احتساب کیا جائے, چلو کچھ بھی کہہ لو, مطلب کو بجنی سا لفظ بول دو. دکھاؤ. لیکن یہ پہلی ویڈیو سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں, پرسوں سن لیا نا تم نے, ہم خیال اور مسلم لیگ نواز کا اتحاد جو ہو رہا ہے آئندہ انتخابات کے حوالے سے. ہاں میں سن رہا تھا کہ وہ ہمایوں اختر خان صاحب اور ظفر اقبال چگڑا صاحب نے کوئی ایگریمنٹ بھی سائن کیا. ہاں, اور پیچھے کون کھڑا ہوا تھا؟ پیچھے میرا خیال ہمایوں اختر صاحب کے پیچھے کون کھڑا تھا یا کون کھڑی تھی؟ کشمالہ طارق صاحب. اتفاق سے ایسے ہی براؤزنگ کرتے ہوئے کشمالہ طارق صاحبہ کی ایک پرانی جو ویڈیو کلپ ہے وہ ہاتھ لگی ہے, ذرا دکھاؤں تمہیں. دکھاؤ. نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہوا ہے نا, تو نون لیگ کے حنیف عباسی اور قاف لیگ کی کشمالہ طارق صاحبہ ایک دوسرے کو کن القابات سے نواز رہے ہیں, یہ ذرا دیکھو. دکھاؤ ذرا, اللہ خیر کرے. یہ لو. یہاں تک رہ گئی بات کسی کے 3rd ٹائم پرائم منسٹر بننے کی, تو یہ تو عوام نے بنانا ہے. آپ نے اپنی بات کی, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, مجھے بات کرنے دینا, مجھے بات کرنے دینا. نہیں آپ چھوڑیں, آپ کو فیکٹس, میں آپ کے فیکٹس جانتا ہوں. ایم ایم اے میں تھے, اب قانون میں آ گئے, کل ہم پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے. میں یہی کہہ رہی ہوں. بات کی ہے مصطفیٰ نے, میں بولا ہی نہیں, آپ اور بولیں پلیز. آپ لیکن کس کے ساتھ بول رہی ہیں؟ بھائی صاحب دیکھیے پلیز, جو عوامی نمائندہ ہیں, کسی کی منتر لے کر کے نہیں آیا. ہاں جی, کیسا تھا؟ یہ کیا گفتگو ہو رہی تھی یار, اور اس کے بعد اب صلح ہو گئی ہے نون لیگ اور ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم ذرا 4.5 سال پہلے چلے جاؤ, اور اس وقت جو یہ ہم خیال گروپ کے لوگ نون لیگ کے بارے میں جو شعلہ بیانی فرما رہے تھے, اگر اس کی بھی تم ایک ویڈیو کلپ دیکھ لو, میں تمہیں کبھی تلاش کر دوں گا تو دیکھ لینا, بہت مزہ آئے گا. اچھا, لیکن تازہ ترین ایک اور ویڈیو کلپ ہے. کون سا؟ آج کل کس بات کا بہت شورا ہے, کون بڑا ایک ہیوی ویٹ تحریک انصاف کے, یعنی بالکل دہلیز پہ کھڑا, شیخ رشید صاحب. خیر, ابھی شیخ رشید صاحب اور تحریک انصاف کے آپس میں جو بغل گیر ہونے کا کوئی فوری امکان تو نظر نہیں آ رہا, لیکن بہرحال ہوم ورک بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 27 مئی کو شاید اعلان ہو سکتا ہے, مگر ابھی تک وہ تحریک انصاف میں تھوڑی سی مخالفت پائی. ہاں, عمران خان صاحب بڑے بڑے جو ہیوی ویٹس ہیں ان کے حوالے سے تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہیں کہ پہلے جو ہیوی ویٹس آ گئے ہیں میری پارٹی میں, اس کے بعد جو ایک ریئیکشن آیا ہے پبلک کی طرف سے بھی اور پارٹی کے اندر بھی جو اس کا بیکلیش ہوا ہے وہ بہت زیادہ انٹینسو تھا. اس لیے خان صاحب تھوڑے سے کانشیسلی دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو. لیکن یہ ایک ایسی جسٹ صرف منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے یہ ویڈیو دکھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی شرارت نہیں ہے, صرف ایسے یار دیکھتے رہنا چاہیے. ویسے اب تو شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب
ٹاک شوز میں بڑا بہت دوستانہ فرینڈلی, ماحول میں ہاں, بات ایک کر رہے دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں اور بلکہ ہاتھ شیخ صاحب اکثر عمران خان کی بات پہ کہتے ہیں کہ میں خان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, میں بالکل یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تمہیں ویسے کچھ ٹاک شوز یاد ہے مشرف دور کے؟ ہے. شیخ رشید صاحب شیخ رشید اور عمران خان دونوں کے ایک ہی ٹاک شو میں. کئی تو ایسے ٹاک شوز ہیں کہ شاید ہم نہ دکھا پائیں, ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتا ہمارا شو وہ ٹاک شوز کے کانٹینٹس دکھانے میں. لیکن ایک ٹاک شو ایسا ہے جو بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ نشر کرنے کے قابل ہے, وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں. سناؤ ذرا وہ بھی. یہ لو. یہ تو انہوں نے ایک سیٹ جیتی ہے اور قیامت کھڑی کی ہوئی ہے. ان کا وہ ہے کونسلر سارے ملک میں. ہم الیکشن لڑے نواز شریف کے نام لے کے اور اس کے بعد لوٹا ہو کے دوسری طرف چلے جائیں, ایسی حرکت نہیں تھی. اگر یہ ثابت کرے کہ میں نے اس کے نام پہ ووٹ لیا ہے, یہ ریکارڈ رکھ لیں. اگر کوئی شخص ہلکے میں کہہ دے میں سیاست سے دستبردار ہوں, میرا خیال ہے اللہ کیا تمہارا اپنا کوئی اللہ سب کا چلیں ڈرامہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق میں دے. نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. توبہ ڈرامے کی سواریاں نہیں ہیں. شیخ صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا. ہاں یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے. اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں, معمولی کپتان ہے, فیل رہا ہوں ہمیشہ. میں اللہ آپ کی دعا فیل رہا ہوں لیکن ان کی طرح کامیاب نہ ہوں میں. ایک آپ نے یہ کامیابی ہے کہ پہلے آپ نواز کے میری بات سنیں, آپ نواز کی ووٹ اکٹھے کرتے ہیں اور لوٹا ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ آپ کو ہر آدمی ایسا نظر آتا ہے. شیخ صاحب آپ کو امریکہ بھی آپ فتح کر لینا, آپ اس کے بھی بن جائیں گے. کرکٹ کی گراؤنڈ تو نہیں ہے, آپ وہی بن جائیں گے, ان کے بھی. یہاں تو وزارت کے سر پہ زور کے بات کر رہے ہیں. میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں شیخ اور یار میں تجھے چھوڑ پر ہے. نون کی آخری مجھے بات کہنے دیں. نون کی پوزیشن پنجاب میں 0 ہوگی. پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہونے کے بعد بے نظیر بھٹو کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں ایک نئی پیپلز پارٹی ہوگی. اور عمران خان کا عمران خان کی ایک سیٹ ہے, جدھر مرضی کہے گا ہم اس سے. آخری جواب دیکھیں, اللہ کرے کہ شیخ رشید جیسا میں پھر سے کہتا ہوں میں کامیاب سیاستدان بنوں, میں فیل ہی ہوں, میں اصغر خان بن جاؤں لیکن ایسا سیاستدان میں مجھے وہ بڑا پسند ہوگا. کم از کم اپنی شکل شیشے میں دیکھوں گا, شرم تو نہیں آئے گی کہ ضمیر نہیں میں بیچ دیا. جی کیسی طبیعت ہے عزیز صاحب آپ کی؟ یار کتنے بجے شو ختم ہوتا ہے؟ کیوں؟ یہ بندہ شو ختم ہونے سے پہلے ٹینشن ضرور دیتا ہے تاکہ میں گھر جاتا ہی لڑ پڑوں. اس میں ٹینشن دینے والی کیا بات ہے یار یہ ٹینشن والی بات, یا خدا کے واسطے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ چلو ان کی صلح ہو رہی ہے. یار یہ کیا ہو رہا ہے خدا کے واسطے؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں, ہم نے شو میں بھی بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سیاستدانوں کو یعنی ذرا سوچ سمجھ کر کوئی موقف اختیار کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے بارے میں جب بیان بازی اور جب وہ شعلہ افشانی فرماتے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے. کوئی موقف اختیار کیا تو اس پہ آپ سٹینڈ لینا. کوئی سٹینڈ سٹونڈ والی بات نہیں, یہ یوٹیوب ہے ہی پھپے کٹڑیاں. پرانی باتیں نکال کے آگے تار دیتی ہے جیسے پھپے کٹڑیاں عورتیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ باقاعدہ الیکشن سے پہلے تک نا تمام پاکستانیوں کو یوٹیوب تک ایکسیس ضرور دینی چاہیے. یوٹیوب سب کی رسائی میں ہونی چاہیے. ایک دفعہ وہ پچھلے 4 5 6 سال کی تمام پولیٹیشنز کی ویڈیو ضرور دیکھیں. بس پھر جس نے یوٹیوب دیکھ لی نا اس نے ووٹ ڈبے میں ڈالنے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال کے کہہ رہا ہے. ناظرین یہ تھا آپ کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.